बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ताहिर रशीद कलिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। नाजरीन, आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान की बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोरोना आज खुद नोटिस केस के हवाले से उसकी समाअत हुई। तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब की जानिब से बड़े दिलचस्प और बड़े ही अवामी सतह के रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं। अवामी सतह के रिमार्क्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके रिमार्क्स को काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिल रही है अवामी सतह पर भी, और ताजर बरदरी जो है बिलखसूस उनके रिमार्क्स के बाद से बड़े ही खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर और ख़ास तौर पे जो ट्विटर और फेसबुक है उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग उनके इनके इन रिमार्क्स और आज के इक़दामात के हवाले से जो है वो उनको हदफ तनकीद बना रहे हैं, और ये तासुर दिया जा रहा है उनकी जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि एक नए साकिब निसार और एक नए जो हैं चौधरी जो पीपल्स पार्टी के दौर में थे उनके हवाले से कहा जा रहा है। और ये तनकीद क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, इस सारी सूरत हाल के हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे कि इफ्तिखार चौधरी के दौर में किस तरह से अदलिया समोटो लेती रही। उसके बाद जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद अब इकदाम उठा रहे हैं, क्या ये उसी तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे या फिर अवामी मफाद के फ़ैसले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आते हुए हमें नज़र आएंगे। इसके साथ साथ हमने आज के इश्यूज़ में डिस्कस करना है कि ट्रांसपोर्ट और रेल का पहिया भी चल पड़ा है। इसके साथ साथ शाहिद आफरीदी के एक बयान ने जनाब भारतीयों को आग बगोला कर दिया, और उनके बहुत से दोस्त जो भारत के अंदर मौजूद थे उन्होंने उनके साथ अपनी दोस्ती को तोड़ लिया है। तो जनाब, इससे पहले कि हम इस सारी सूरत हाल की डिटेल में जाएं, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें ताकि हर नई मालूमात जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जनाब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना के हवाले से जो आज खुद नोटिस केस था उसके अंदर उन्होंने समाअत की, और उसमें जो बड़े अहदेदारान हैं वो पेश हुए, जिनमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध, कमिश्नर कराची और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम थे उनको तलब किया गया था अदालत के अंदर। 5 रुकनी ये बेंच है जो इस आज खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं वो इस केस की सरबराही कर रहे हैं, इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। तो आज जब ये केस की समाअत शुरू हुई तो इसमें बहुत से पहलुओं पर नज़र डाली गई। तो उसमें जो सबसे काबिल ज़िक्र पहलू था वो ये था कि चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स के दौरान ये कहा, बिलखसूस बाद में इसका तफसीली फ़ैसला भी जारी किया गया, उसकी जानिब आते हैं, लेकिन जो उन्होंने रिमार्क्स दिए वो बड़े दिलचस्प रिमार्क्स थे। और इंतज़ामिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने पूछा कि बताएं कि मार्केटें और जो मॉल्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है, और कोरोना के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं तो उसके हवाले से अदालत को कम अज़ कम आगाह किया जाए। तो इंतज़ामिया के सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनकी जानिब से उनको बताया गया जी कि हफ़्ते में 4 दिन मार्केटें खुलती हैं, 3 दिन बंद रहती हैं, जबकि मॉल्स मुकम्मल तौर पे बंद हैं, और जो छोटी मार्केटें हैं उनको खोलने की इजाज़त हमने दी हुई है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब ने कहा कि पहले तो मुझे ये बताया जाए कि क्या कोरोना जो है वो हफ्ता और इतवार ही को आराम करता है, वो अटैक नहीं करता, और इसके साथ साथ हफ्ता और इतवार को क्या वबा नहीं आती, बाकी 4 दिन जो हैं वो अगर आपने मार्केटें खोली हैं और इन 3 दिनों को बंद रखा है तो क्या इन 3 दिनों में वबा का आना मना है? क्या हुकूमतें जो हैं वो 4 दिन काम करने के बाद 3 दिन थक जाती हैं, आराम करती हैं? और अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो फिर मुझे ये भी बताएं कि क्या सूरज मगरिब से निकलता है, क्या सूरज जो है वो उसने अब मगरिब से निकलना शुरू कर दिया है? तो इस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो उनकी सामने आए, और उन्होंने कहा कि छोटी जो मार्केटें हैं अगर आपने उनको खोलने की इजाज़त दी है तो ईद सर पे है, आप मॉल्स को भी खोलने की इजाज़त दें और मॉल्स को खुलना चाहिए। आप ताजर बरादरी का ख्याल रखें, ना कि उनको मजबूर करें। और इस हवाले से एक अवामी सतह पर भी ये राय पाई जा रही थी कि आपने देखा होगा ख़ुद भी बहुत से लोग शटर डाउन करके, शटर लगा के उसके बाद अंदर काम कर रहे थे, और इंतज़ामिया की जानिब से कुछ लोग आते थे, वो उनको पकड़ते थे, पर्चे दर्ज होते थे। बहुत से लोगों ने तो अपना रिश्वत का बाज़ार भी गर्म किया हुआ। तो कम अज़ कम चीफ जस्टिस के इस इक़दाम के बाद मेरी नज़र में
وہ لوگ جو بیچارے چوری چھپے کام کر رہے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے رشوت خوری کا بازار گرم کیا ہوا تھا، ان سے جان چھوٹے گی، اور اس نیک مہینے کے اندر جو ہے ان لوگوں کو کم از کم کچھ خیال کرنا چاہیے، لوگوں کا بھی اور اپنی ذات کا بھی، اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے منہ دکھانا ہے، تو اس لیے کم از کم اس نیک مہینے کا تقدس کا خیال کر لیں جناب۔ یہ اس حوالے سے جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس میں ہم نے پڑھا اور دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے تفصیلی فیصلے کے اندر لکھا کہ صوبوں کو وفاق سے اجازت لینی ہے اور ایس او پیز بنانے ہیں کہ مارکیٹوں کو کس انداز سے کھولنا ہے اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو کرونا کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی استفسار کیا اور پوچھا کہ اب تک کتنے فنڈز جمع ہو چکے ہیں اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کتنا قابو پایا گیا ہے، وفاقی سطح پر اور صوبائی سطح پر حکومتیں کس انداز سے کام کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کو 123 صفحات پر مشتمل جو ایک رپورٹ تھی وہ بھی دی گئی اور بتایا گیا کہ اس میں وفاق نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے، صوبے اپنی سطح پر کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کرونا پر قابو پانے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ چھوٹے دکانداروں کو کام کرنے سے نہ روکیں، اور بجائے اس کے کہ لوگ کرونا سے مریں وہ اس سے پہلے بھوک سے مر جائیں گے، تو لوگوں کو بھوک سے مرنے سے کم از کم ہم لوگوں نے بچانا ہے، اور لوگوں کو آپ نے ڈرانا نہیں ہے بلکہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر مارکیٹیں کھل گئی ہیں تو پھر مالز کو کھولنے میں کیا قباحت ہے؟ تو اب سے مارکیٹیں جو ہیں وہ ہفتے کے 7 دن کھلی رہیں گی اور مالز کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ اس پر اب صوبے جو ہیں، صوبہ پنجاب اور بالخصوص جو صوبہ سندھ ہے، اس نے مشاورت شروع کر دی ہے، اجلاس بلا لیے ہیں، اور اس کے بعد لائحہ عمل طے کر کے مارکیٹوں کو کھولنے کے حوالے سے ایس او پیز تیار کیے جائیں گے اور مالز اور مارکیٹیں کھل جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں جناب اپنے سیکنڈ آپشن کی جانب، اور ہمارا سیکنڈ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے۔ تو ٹرانسپورٹ بھی کل سے کھل چکی ہے، لیکن ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے کچھ تحفظات کا سامنا جو ہے وہ انہوں نے اظہار کیا ہے، اور یہ تحفظات ان کے کسی حد تک جائز بھی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ معاملات بگڑتے شروع میں ہی چاہیے تھا حکومت کو اور جو ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن ہے ان کو آپس میں بیٹھتے اس معاملے کو حل کر لیا جاتا۔ اب ہو کیا رہا ہے، بیچاری عوام جو ہے وہ بس اڈوں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر بسیں موجود نہیں ہیں، اگر کوئی بس موجود ہے وہاں پر ان سے ڈبل ٹرپل کرایہ لیا جا رہا ہے، اور ایک دو جو ہے نا مطلب لوگوں کو ایک ایک سیٹ پہ بٹھایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ایک ایک سیٹ پہ بٹھایا جائے، دو لوگوں کو بٹھا کر، اور ایس او پیز کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ لیکن لوگ اس ساری صورتحال کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر پہنچ جائیں، بجائے اس کے کہ وہ سارا دن خوار ہوتے رہیں۔ آج لاہور کے اندر تو کئی جو بڑے بڑے بس اڈے تھے، بس سٹینڈز تھے، وہاں پر لوگ گئے ہیں، ان کو بسیں نہیں ملیں، کچھ ایک جگہوں پر بسیں اور باقی جو ٹرانسپورٹ تھی وہ موجود تھی، تو وہاں پر لوگ اس میں سوار ہو کے اپنے گھروں کو گئے ہیں، لیکن ڈبل ٹرپل کرایہ ادا کیا ہے ان لوگوں نے۔ آج شیخ رشید صاحب نے جناب میڈیا پر آ کر یہ بتایا ہے کہ وزیر اعظم نے ان کو ٹرینیں چلانے کی اجازت دے دی ہے اور 40 ٹرینیں چلائی جائیں گی، اور جو انہوں نے 23 کروڑ کی بکنگ کی تھی، اب بکنگ کروانے والے سبھی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں گے۔ شیخ صاحب نے یہ وضاحت ضرور کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ تمام عمر کے لوگ جو ہیں جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایس او پیز تھے اس میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ 50-60 سے اوپر کے جو افراد ہیں ان کو سفر کی اجازت نہیں ہوگی، تو شیخ صاحب نے یہ وضاحت دی ہے کہ وہ تمام سبھی عمر کے افراد جو ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو مسافر ٹرین میں آنا چاہے یا جانا چاہے، ان کے جو لواحقین ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں، وہ نہ تو ان کو لینے آئیں گے نہ ان کو چھوڑنے جائیں گے، تو مسافر کو اکیلے ہی پلیٹ فارم پہ پہنچنا ہے، اور اس نے تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے، ماسک، گلوز اور ہینڈ سینیٹائزر اور باقی چیزیں جو بھی کرونا کے حوالے سے محفوظ اقدامات بتائے گئے ہیں۔ تو ٹرانسپورٹ کا پہیہ بھی چل پڑا ہے۔ اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں کہ شاہد آفریدی کے ایک بیان کی وجہ سے پڑوسی ملک بھارت کے اندر اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے، اور بھارتی میڈیا، بھارتی عوام اور بالخصوص جو بھارتی کرکٹر ہیں شاہد آفریدی کے دوست، وہ ان سے خاصے نالا نظر آ رہے ہیں۔ ہوا اصل میں یہ تھا کہ شاہد خان آفریدی جو ہیں انہوں نے نریندر مودی کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر دی اور اس میں ان کو ہدف تنقید بنایا۔ بالخصوص ہوا یہ تھا کہ جو بھارت نے کشمیر کے اندر ظلم و بربریت کا ایک طوفان مچایا ہوا ہے، اور وہاں پر جس طرح سے ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، اس پر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جو لوگ بھی سچے دل سے اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس چیز کا اچھے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانیت پر ڈھائے جانے والے ظلم جو ہیں
وہ کس قدر تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو جو لوگ دل رکھتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ضرور ہوگا کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہرحال یہ ان کا ٹویٹ تو تھا حقیقت پر مبنی، لیکن ان کے جو دوست ہیں اور بھارتی میڈیا اور خاص طور پہ بھارتی عوام جو ہے ان کو ساری صورتحال ناگوار گزری، ان سے برداشت نہیں ہوا اور اب ان پر تنقید کی جا رہی ہے. ہربھجن سنگھ اور جو باقی ان کے ساتھی ہیں ان کی جانب سے، یہ ہربھجن تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ انہوں نے شاہد آفریدی کے ساتھ جو ہے وہ دوستی ختم کر دی ہے، اور شاہد آفریدی نے جو ان کی تنظیم کے لیے ان کو فنڈ کے لیے کہا تھا تو انہوں نے ان کی بڑی ہیلپ کی تھی. لیکن شاہد آفریدی کے ہمارے ملک اور وزیر اعظم کے حوالے سے جو ریمارکس ہیں اس سے ہربھجن سنگھ کی دل آزاری ہوئی ہے اور انہوں نے شاہد آفریدی کے ساتھ جو ہے وہ دوستی ختم کر لی ہے. اور یہ تھی آج کی جناب تازہ خبر، اور شاہد آفریدی کے ایک بیان نے بھارتیوں کو آگ بگولا کر دیا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.